نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمانوں کی مثال اسی پیڑ کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگلوں کے پیڑوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، مگر میں اپنی کم عمری کی شرم کی وجہ سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا کہ وہ کون سا پیڑ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں سے ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمانوں کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا پیڑ ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیال جنگل کے پیڑوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں ماہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام یمام بن صلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مجموع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ بحرین کے حاکم کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا، اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک ہوئے خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوے اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتا، بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ
خدا ہوا تھا، مانو میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ صوبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ خدا ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چیت سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کو دوسرا کوئی نام اس نام کے علاوہ سجھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام سجھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے بیچ اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اس لیے جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خشک کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر دن وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس بات سے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے فرصت کے اوقات کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔